سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، کہ ان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا کہ تو ہو جا، یعنی جاندار ہو جا، فیکون تو پس وہ جاندار ہو گئے۔ الحق من ربک، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ جب ہم نے یہ سورہ آل عمران شروع کی تو اس میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو کہ تقریباً 60 افراد پر مشتمل تھا، وہ آیا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ اور اس نصارہ کا یہ جو وفد تھا، اس کا بنیادی مقصد تو ایک سیاسی پناہ تھی، سیاسی پناہ حاصل کرنا تھی، لیکن اس سیاسی پناہ کے ساتھ ساتھ بیچ میں ان کی مذہبی گفتگو بھی ہوئی، چونکہ یہ جو 60 افراد پر مشتمل یہ جو گروہ تھا، اس میں ان کے بڑے بڑے لیڈر بھی تھے، ان کے بڑا پوپ بھی تھا، اور بھی دیگر ان کی بڑی شخصیات بھی وہاں پر کیا ہے موجود تھی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وفد نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب گفتگو شروع کی تو بات چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام پر آ گئی، مذہبی گفتگو شروع ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے، اور پھر اس کے بعد مطلب ہے کہ ان کی ڈیلیوری ہوئی، اور اس طریقے سے وہ کھاتے رہے، پیتے رہے، بیمار بھی ہو، تندرست بھی ہو، اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ پیش آئیں۔ جب یہ آپ اور وہ بھی اس بات کے اقرار کرتے تھے کہ ہاں واقعتاً وہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، اور اس طرح ان کی ڈیلیوری ہوئی ہے، اور اس طریقے سے وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تندرست بھی ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں بھی وہ مان رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر وہ الہ نہیں ہے تو پھر یہ بتائیے کہ ان کا باپ کون ہے؟ کوئی آدمی ایسے دنیا کے اندر دکھا دیجئے کہ بھئی جس کا کوئی باپ نہ ہو، تو آپ ان کے باپ کا نام بتا دیجئے۔
اور یاد رکھیے گا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، صرف ماں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا۔ یہ تو صرف موجودہ اس صدی کے اندر اور یہ جو گزشتہ صدی کے اندر یہ جو مرزا قادیانی لعین اس نے یہ دعویٰ کیا ہے العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام یوسف نجار تھا۔ ان کے بقول العیاذ باللہ کہ حضرت مریم علیہ السلام نے غلط کاری کے ساتھ ان کے ساتھ زنا کیا ہے العیاذ باللہ، اور اس طریقے سے جناب اللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بلکہ یہاں تک نہیں، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5-6 بہن بھائی اور بھی تھے العیاذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کفر کے لیے تو اتنی ہی بات کیا ہے، کافی ہے کہ قرآن مجید تو ان کو والدہ سے تذکرہ کر رہا ہے، بن باپ کے پیدا ہونے کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ ملعون جناب ان کی والدہ پر تہمت، اور اس طریقے سے اب اس مرزا قادیانی لعین اور یہودیوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہودیوں نے بھی حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، خود قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی والا مریم بہتان عظیمہ، ٹھیک ہے نا، بڑی بہتان لگائی، اور اس لعین نے بھی، اس ملعون نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر اس طرح کی کیا گندی یہ تہمت لگائی ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ باپ کون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم اس کو اتارا۔ بعض روایات میں اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا، اس وفد نے یہ بات کہی کہ لما تسب اصحابنا، کہ آپ ہمارے جو اصحاب ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو آپ گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کون سی کو گالی دیتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا نا کہ وہ اللہ کے بندے عبداللہ ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بندے نہیں، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان کو بن باپ کے پیدا کیا گیا، اس لیے ان کا باپ کوئی نہیں ہے، اور وہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہو گئے، بیٹے ہی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کے بیٹے ہو گئے۔ تو اس پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یہ آیت نازل ہوئی کہ بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کی ہے کہ خلقہ من تراب، مٹی سے ان کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ مٹی، تراب تو ایک خشک مٹی کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر من صلصال من حمأ مسنون کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ ان کو ایک مٹی کا خمیر اور سڑی ہوئی مٹی سے کیا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کا ایک پتلا، ایک خمیر بنایا، اور بنانے کے بعد پھر ان سے کہا ثم قال له کن فیکون، ان سے کہا کہ تو ہو جا، فیکون تو وہ کیا ہے، ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا ہے، اور ان کا یہ بن باپ کے پیدا ہونا یہ اس بات کی اگر دلیل ہے کہ وہ خدا ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر آدم علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہوگا، کیا سوچ ہوگی؟ ان کو تو اللہ نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو کیا تمہارے اس سوچ اور اس اصول کے مطابق کیا وہ بھی اللہ کے بیٹے ہو گئے ہیں، یا کیا وہ بھی معبود ہو گئے ہیں؟ العیاذ باللہ، وہ تو نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ ہی معبود ہیں، آپ بھی نہیں ان کو مانتے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو کم از کم پھر بھی والدہ تو موجود ہے نا، ان میں تو والدہ بھی نہیں ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے، کچھ بھی۔ اور پھر اسی طریقے سے دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنے قدرت کاملہ سے کیا، حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، خلقہ من زوج، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ زوجہ، کہ ان کی بیوی کو ان سے کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، اپنے قدرت کاملہ سے پسلی سے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشان بتا دیا کہ میں چاہوں تو بغیر باپ اور ماں کے بھی میں پیدا کر کے دکھا سکتا ہوں، میں چاہوں تو بن ماں کے بھی پیدا کر کے دکھا سکتا تھا، اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اگر میں چاہوں تو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا سکتا ہوں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا ہے، پیدا کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے، وہ آپ کے نظر میں وہ ایک آدمی ہے، انسان ہے، اللہ کے نبی ہیں، ایسے ہی یہ بھی ایک انسان ہے، ٹھیک ہے نا، آدمی ہے اور اللہ کے کیا ہے، نبی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں پر حضرت مفسرین کرام رحمہ اللہ ایک اور بات کی طرف، نقطے کی طرف بھی لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو کیوں تشبیہ دی؟ اس کی تشبیہ کی وجوہات کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ایک وجہ تو وہی اللہ تعالیٰ رد کرنا مقصود ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہو گئی، اور دوسرا یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر ان کو بن باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو یہاں پر بغیر باپ اور ماں دونوں کے کیا اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے پیدا کیا، ان کو بھی اگر اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن سے پیدا کر سکتے ہیں، آدم علیہ السلام کو کلمہ کن سے کیا کیا، پیدا کیا، یہ وجوہات ان کی ہے۔ ایک اور بڑی عجیب اور ایک پوائنٹ کی طرف لے کر ہے، کہا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اس وجہ سے بھی تشبیہ دی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بنایا، پھر زمین پر بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں لے گئے، پھر جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زمین پر کیا کیا ہے، اتارا ہے، دوبارہ ان کو کیا کیا، زمین پر اتارا۔ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کیا، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر لے گئے، اب پھر قرب قیامت میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ اس زمین کے اوپر کیا کریں گے، اتاریں گے۔ یہ اس کے اندر بھی کیا ہے، یہ تشبیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دی، اور کسی نبی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، ان کے ساتھ دی، چونکہ ان کے ساتھ یہ آسمانوں پر اور جنت میں اوپر لے جانا اور پھر نیچے اتارنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ پیدا کیا، پھر ان کو اوپر آسمانوں پر جنت میں اللہ تعالیٰ لے گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہ رکھا، پھر قرب قیامت میں جیسے آدم علیہ السلام کو پہلے اتارا جنت سے زمین پر، ایسے ہی قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زمین پر کیا کریں گے، اتاریں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، دی۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک اور بات بھی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر فرمایا خلقہ من تراب، کہ آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ کس صورت، مٹی سے ہوئی ہے، کس سے، مٹی سے ہوئی ہے۔ اب یہاں پر وہ ڈارون کا نظریہ اور دیگر مختلف جو سائنسدان ہیں، کوئی افریقہ پتہ نہیں کہاں کسی نے کہا کہ جناب بندر تھا، کسی نے لومڑی تھا، کسی نے پتہ نہیں کیا کہا، کسی نے کیا کہا کہ جناب اللہ یہ اس کی جدید ترقی، جدید اس کی شکل انسان، اس کی دم کٹ گئی تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری تھیوریوں کو یکسر کیا کر دیا، مسترد کر دیا، اور کہا کہ خلقہ من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم قال له کن فیکون، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کلمہ کن سے کہا کہ ہو جا، پھر وہ قدرت کاملہ سے وہ کیا فیکون، وہ ہو گئے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے حق اور سچ اور درست اور مضبوط بات ہے، اس میں کسی قسم کا تمہیں کیا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شک نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو ان معاملات کے اندر کسی تردد کے اندر، کسی شک و شبہ کے اندر کیا ہے، نہیں پڑنا چاہیے، کوئی تمہیں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس قسم کا۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر جو بات آ جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، سورج ادھر ادھر سے نکل سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کہی ہوئی بات، جیسے ہم کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر، یہ بھی شاید چھوٹی بات ہوئی، اس سے بھی کیا ہے آگے محکم اور مضبوط بات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں 100% نہیں 1000% کیا ہے، وہی حقیقت پر مبنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرما دی وہ ماں کے پیٹ سے اور اس طرح پیدا ہوئے، وہ الہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ان کے کوئی جنا ہے نہ وہ کسی سے جنے۔ آپ تو بیٹے ہونے کی تشبیہ اللہ تعالیٰ فرما لم یکن لہ کفوا احد، ان کا ہم پلہ ہمسر کوئی ہے ہی نہیں ہے، ان جیسا تو کوئی کائنات کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الحق من ربک، یہ حق اور سچ، سچی اور حقیقی بات یہ تیرے رب کی طرف سے یہی آ چکی ہے، فلا تکن من الممترین، اے انسان تم نے اس میں کسی قسم کا کوئی شک تردد تم نے اس میں نہیں پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دوسرے نمبر پر یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ عزیز یہ آگے ہفتہ اتوار پیر 3 دن درس نہیں ہوگا، میں نے ذرا گاؤں اپنے والدہ سے ملنے کے لیے جانا ہے، والدین سے، تو اس لیے 3 دن درس انشاءاللہ عزیز زندگی رہی تو منگل والے دن انشاءاللہ عزیز درس ہوگا۔